ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے میاں سیف الرحمان صاحب ہیں, سینئر انالسٹ ہیں اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ میاں سیف صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سردار مہندر پال سنگھ صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا بھی اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. آصف باجوہ صاحب پی ایم ایل این کے سینئر رہنما. باجوہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ذرا باجوہ صاحب سے جان لیں مذاکرات کے جو ایشو بنے ہوئے ہیں تاکہ ڈسکشن میں ذرا آسانی رہے. باجوہ صاحب, آج ہے کہ معاملات آپ کی سائڈ پہ رکے ہوئے ہیں, یا یوں کہنے کہ ڈیڈ لاک ہے جو عام گوسپ چل رہی ہے, کنفرم تو کر دیں یہ آپ لوگوں نے ابھی تک مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کیوں نہیں کروائی سر تحریک انصاف کی ان کے چیئرمین کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا. جی, گزارش یہ ہے کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی ڈیلے نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اور کسی قسم کی کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ پہلے تو پی ٹی آئی نے اپنی ٹیم مناسب بنانی ہے جنہوں نے پرانی پی ٹی آئی سے ملنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا کب وہ مل لیں گے. یہ ایشوز ہیں, یہ جو اندر کی بات ہے. لیکن میڈیا میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میڈیا میں ہر قسم کے کوشچن کا آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگوں نے ملاقات کروا دی ان کی, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکیورڈ انوائرمنٹ میں آپ لوگ ہمیشہ ملاقات کرواتے ہیں, فری اینڈ فیئر انوائرمنٹ میں کروائیں, تو کروا دی آپ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ملاقات کروا دی. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیڈ لاک نہیں ہے. ملاقات مناسب وقت میں جب وہ اپنی ٹیم وعدے کر دیں گے کہ کون کون سے لوگ ان کو ملنا چاہتے ہیں, اس وقت ان سب لوگوں کو وہاں پہ ٹائم دے دیا جائے گا. لیکن ایک دو اندر کی بات یہ ہے کہ ایک دو کنڈیشنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی بیچ میں کوئی وہاں پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا سپرنٹینڈنٹ جیل یا کوئی دیگر کسی قسم کے جو لوگ ہیں وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے. ان کا رائٹ ہے سر. چھوٹا سا سر یہ ان کا رائٹ ہے, آپ کی مذاکراتی کمیٹی نے اس کو ایڈمٹ کیا تھا. دیکھیں, ہم ایسا بھی کرنے کو تیار ہیں, لیکن ذرا فائنل کر لیں وہ کہ ان کی ٹیم میں کون کون سے لوگ ہیں اور کتنے لوگ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں. چلیں, میں اس بات کا جواب میاں سیف صاحب سے جانتی ہوں. سیف صاحب, میرے خیال میں اب جتنا مذاکرات کھیلا گیا ہے نا, ہر بچے کی زبان میں ہے کہ مذاکراتی حکومتی کمیٹی میں کون کون ہے اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی میں کون کون ہے. پر تول رہے ہیں پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی لاسٹ سیٹنگ کے بعد 2 جنوری کے بعد کہ ہماری ملاقات کروائی جائے. باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ کنفرم کریں, جو مذاکراتی ٹیم ہے انہوں نے ہی جا کے مل لینا. سر اب ادھر ادھر سے تو آئیں بائیں شائیں سے تو کسی نے نہیں ملنا جا کے. فائدہ یہ تو اب فاسٹ ٹریک کا دور ہے. اب تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ تو اب قوم بھی اگر دیکھ رہی ہے نا تو قوم یہی چیز واچ کر رہی ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں, اور بڑوں میں یعنی ظاہر ہے جو سیاستدانوں سے بڑا اور پھر کون ہوتا ہے, جن کو لوگ اپنا سونپتے ہیں, اقتدار دیتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارا نظام چلائیں. اگر وہاں پہ جا کے یہی کام ہونا ہے کہ جی تسی پہلے کمیٹی بنا لو, تسی پہلے بندے نومینیٹ کر لو, یہ واقعی میں نومینیٹ ہو تو گئے, جب کمیٹی کے بندے ہیں تو پھر پیچھے رہ کے گیا. بندے اگر کوئی کمیٹی نومینیٹ ہو گئی چینج بھی ہو جاتی ہے, یہ بھی ان کا استحقاق ہوتا ہے, کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. بنیادی تو بات یہ ہے کہ مذاکرات ہوں, اور مذاکرات میں جو بھی شرائط ہیں, دیکھیں جب بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں اگر 2 متحارب گروپ بھی ہوں, میں تو سیاستدانوں کو متحارب گروپ سمجھتا ہی نہیں. سیاستدانوں میں اختلاف ضرور ہوتا ہے, اختلاف رائے ہوتا ہے, میتھڈ پہ بھی اختلاف ہوتا ہے, ایک آپ کی ایک آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے کہ جی ہم نے اس طرح ڈیلیور کرنا ہے لوگوں کو, مینیفیسٹو میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں. لیکن سیاستدان دشمن تو پھر بھی نہیں ہوتے. اگر کوئی بھی اس میں پارٹی باقاعدہ ذی شعور ہے اور سمجھتی ہے کہ عوام کے آگے وہ جواب دہ ہے, اور حکومت وقت پہ تو ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے, اور بلکہ نمبر 1 تو ڈیوٹی کردار ہی حکومت کا ہوتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ اس میں یہ لیت و لال سے کام لینا, یہ کہنا تسی یہ نہیں کیا, تسی وہ نہیں کیا. اچھا, ویسے عرفان صدیقی صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے, انہوں نے رات کو ایک پروگرام میں شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں ایڈمٹ کیا ہے. عرفان صدیقی صاحب نے, آپ کو پتہ ہے کہ حکومتی کمیٹی کے بڑا اہم ممبر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات کا وعدہ پورا نہیں کر سکے. انہوں نے تسلیم کیا ہے, انہوں نے کیا ہے. اور لیکن ایک ساتھ ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کا بھی آج کسی ٹی وی 1-2 چینل بتا رہے تھے جی انفرادی ملاقاتیں ان سے ہو رہی ہیں. اچھا, بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو رہی ہے. میں ذرا سردار صاحب سے جانوں. سردار صاحب یہ تو بتائیں کہ جب آپ لوگوں کا 24 نومبر کو آپ لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کرنا تھا,
اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26 نومبر کو جو ملاقات ہوئی بیرسٹر سیف بیرسٹر گوہر، اس ملاقات کو جو فیسیلیٹیٹ کیا وہ محسن نقوی صاحب نے کیا، اور وایا ہیلی کاپٹر آپ لوگوں کو اڈیالہ پہنچایا گیا، جا کے جی بات کر لیجئے۔ بیرسٹر گوہر جو تھے اس وقت بھی تھے، کل بھی آپ کی پوری مذاکراتی کمیٹی جو ہے پر تول رہی ہے، پچھلے 4-5 دن سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ بیرسٹر گوہر کے معاملات کیا ہیں؟ ان کی ہر دفعہ ملاقات ہو بھی جاتی ہے اور کروا بھی دی جاتی ہے، کبھی پوچھے ان سے ڈسکشن ہوئی ہے میں آپ کو پارٹی میں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب کو وہ چیئرمین نامینیٹ ہوئے، چیئرمین الیکٹ ہوئے، ان کا ظاہری بات ہے باقی پارٹی سے زیادہ ایک اختیار ہے اس چیز کو، دیکھیں اس پہ ہے، لیکن کیونکہ ہمارے تحیات چیئرمین جو وہ ہیں وہ تو عمران خان صاحب ہے، اور ظاہری بات ہے اس سے نہ تو یہ لوگ نہ ہم نہ کوئی اور اس چیز سے اختلاف کر سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہی گرد گھومتی ہے، ان کی محنت سے ہی پارٹی گرو اپ ہوئی ہے، انہی کی فیصلوں کے اوپر عوام کا بھی فیصلہ ہے، پارٹی کا بھی فیصلہ ہے، تو ایک کلیئر ہے۔ دیکھیں آج آپ جس طرح سے آپ نے کہا کہ بچہ جانتا ہے کہ جو مذاکراتی کمیٹی میں کون ہے کہ ان کو ملنا چاہیے، ڈسکشن بہت ہو گئی ہے نا اس پہ، میں یہی بتا رہا ہوں۔ دیکھیں بہت ایک سمپل سا طریقہ ہے کہ اگر تو یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، واقعی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو تو ویری فرسٹ ڈے ہی یہ کر لینا چاہیے تھا کہ دیکھیں کچھ بھی ہے پارٹی عمران خان صاحب کی ہے، اختیار ان کے پاس ہے، ان کو تو ان لوگوں کے لیے جیل کے راستے ایسے کھول دینے چاہیے تھے کہ آپ جب دل کرے جائیں، بات کریں اور اس بات کو، اس مذاکرات کو کمپلیٹ کریں۔ اگر ان کو عوام کا، پاکستان کا خیال ہوتا تو یہ اس طرح کرتے، میں ان کی جگہ ہوتا۔ سر ان کا استحقاق ہی نہیں ہے، ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ملاقات کروائیں، ان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، اصل میں تو مینڈیٹ تو ان کے پاس حکومت کا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے، اور جن لوگوں نے ان کو ہمارے سر پہ سوار کر دیا ان کے آگے تو ایک کہندے نے پنجابی چ کھنگ بھی نہیں سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، یہاں پہ کوٹ لکھپت میں تھے، تو اس وقت مجھے کسی نے کہا کہ جی میں ملنا چاہ رہا ہوں نواز شریف، تو میں نے ریکویسٹ کی وزیر جیل خانہ جات کو، انہوں نے فوری ان کی ملاقات کروا دی۔ اب تو یہ ہائی کورٹ کے حکم پہ ملاقات نہیں کرواتے۔ آج سکیجول تھی نا ملاقاتیں، تھرسڈے ملاقات کا ڈے ہوتا ہے، آج آپ لوگوں کی طرف سے کوئی گیا تھا ملاقات کرنے؟ دیکھیں اس میں جب ملاقات کا سکیجول بھی ہوتا ہے، اس میں یہ جن کا بھی ہو بہت ساروں کو روک دیتے ہیں، حالانکہ ان کے ہمارے دور میں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ کیونکہ آج یہ اعتراض آ رہا تھا آپ کی جانب سے کوئی گیا نہیں ہے، ملاقات کا ڈے تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، اس لیے تو میں آپ سے کنفرم کر رہی ہوں کہ کیا یہ صرف اس بات کا علم نہیں ہے کہ آج کوئی میں آج کہا گیا جی آج یہ بات کہی جا رہی تھی کہ آج ملاقات کا ڈے تھا، آپ کی طرف سے کوئی نہیں آیا، تو اس لیے میں کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ صرف بات کی حد تک ہے یا واقعی کوئی نہیں گیا؟ سمپل سی ایک بات ہے کہ اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں، سب سے زیادہ ضروری ملاقات تو مذاکراتی کمیٹی کی ہونی چاہیے، نو ڈاؤٹ۔ اگر یہ ان کو ہی جانے نہیں دے رہے، ان کی تو بیرسٹر گوہر نہ جائیں، مذاکراتی کمیٹی کو بھیجیں، بیرسٹر گوہر نے کیا جا کے کرنا ہے؟ ان کی اتھارٹی تو اس ٹائم اگر کوئی ہے تو وہ پھر آپ کی مذاکراتی کمیٹی ہے نا باننے کے بعد۔ بے شک اتھارٹی ہے، بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے، تو گوہر صاحب چیئرمین ہے، تو چیئرمین باہر آ کے کیا کر رہے ہیں؟ چیئرمین نے ایز اے پارٹی معاملات، ایز اے چیئرمین ملاقات کر کے ہیں کیا؟ چیئرمین کی ملاقات کے بعد گو ہیڈ جو عمران خان نے دیا، آپ لوگوں کی تیسری ملاقات ہونے جا رہی ہے یا ابھی بھی کمیٹی کی ہی شرط؟ دیکھیں بات یہ کمیٹی کی، جب دیکھیں ایک ہوں دے 2 ہوں دے، جن کے پاس اختیار ہے، ہر بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے گا، مل کے ایک جو ڈیسیژن ہوگا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوگا، وہ زیادہ پاورفل ہوگا۔ باجوہ صاحب سے جانتے ہیں، باجوہ صاحب مذاکراتی کمیٹی بن گئی ہے، آپ لوگوں کا اختیار ہے، آپ نے کمٹمنٹ تو دے دی، اختیار بھی ہے ملاقات کروانے کا عمران خان صاحب سے جیل میں؟ باجوہ صاحب کی آواز نہیں پہنچ رہی۔ دیکھیے آپ نے بات کی اور مہندر پال سنگھ صاحب نے اس کو بڑا فوری طور پہ پک کیا، تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے،
اور 4 صوبوں بلکہ 5 صوبوں کے چیف منسٹرز ہیں, گورنرز ہیں, پرائم منسٹر ہیں, اور پورا عنان حکومت جو ہے, جو ایگزیکٹو کے آرڈرز ہیں وہ سارے وزراء کے چل رہے ہیں, اور جو چیف منسٹرز ہیں, جو پرائم منسٹر ہیں, ان سب کے آرڈر چل رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. اصل میں باجوہ صاحب میں نے یہ سوال اس لیے کیا نا کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کی بقول انہوں نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کے حوالے سے وہ یہ معاملات دیکھتی ہے, حکومت نے ملاقات نہیں کروانی, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب حامی بھری گئی تھی تو متعلقہ اداروں کو ملاقات کروانی چاہیے تھی. اس کا مطلب پھر آپ لوگ تو ملاقات نہیں کروا سکے نا, یا کروا سکتے, اس لیے میں نے یہ کویشچن کیا. دیکھیں میڈم شہزادی, بات یہ ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہے, جو کوئی بات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, جو کوئی ایلیگیشن لگانا چاہے لگا سکتا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آج کل کوئی ایسا دور نہیں ہے کہ اگر صاحب بات کر رہے ہو تو میں انٹروین کروں, اور اگر میاں صاحب بات کریں تو آپ ایسی بات نہیں ہے. سر میرا تو رائٹ ہے, میں نے تو سب میں انٹروین کرنا ہے. ہاں آپ لوگ اگر ایک دوسرے کو بات کرنے کا موقع دیں تو زیادہ بہتر ہے. ہمیں مکمل اختیار ہے. جی ہم پاور کے ساتھ ہم قانون سازی کر رہے ہیں. صوبائی اسمبلیوں میں قانون سازی ہو رہی ہے, نیشنل اسمبلی میں قانون سازی کی جا رہی ہے, ہاؤس آف سینٹ میں قانون سازی کی جا رہی ہے, امپلیمنٹیشن آف لا ہے. کون سا ایسا ادارہ ہے جو کام نہیں کر رہا؟ باجوہ صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں. جب 26 ترمیم لا رہے تھے آپ لوگ, وزیر قانون صاحب کہہ رہے تھے جی آ گئی ہے میرے پاس, آ گئی ہے, تو وہ کہاں سے آئی تھی؟ اگر آپ کے پاس اختیار تھا تو ترمیم بھی آپ ہی کرتے نا. دیکھیں مہندر پال سنگھ صاحب, ایسی باتیں نہ کریں. میں نہیں سمجھتا کہ میں ایسی جو لے مین والی باتیں ہوں, یہاں پہ ایک نیشنل یا انٹرنیشنل چینل ہے, یہاں پہ بیٹھ کے ہم وہ باتیں کریں جو مطلب ہمیں اور آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں, آپ کی بات کو لوگ سننا چاہتے ہیں. لیکن باجوہ صاحب یہ بات جو مہندر پال سنگھ صاحب نے کی ہے یہ آن ریکارڈ ہے, کیمرے میں کہا تھا آپ کے لا منسٹر نے. چلیں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر آن کیمرہ ہے تو آئی بلیو آن اٹ, ٹھیک ہے, پھر ایسی بات ہوگی. اس سے آگے چلتے ہیں. پھر آگے چلیں ملاقات کا تو بتا دیں, ملاقات آپ نے کروانی ہے یا وزارت داخلہ نے کروانی ہے؟ ملاقات جو ہے یہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اس میں انڈیپینڈنٹ رول ادا کر رہے ہیں, اور وہ میڈیٹر ہیں, وہ تمام معاملات کو چلا رہے ہیں. لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ ملاقات جو ہے یہ گورنمنٹ کرائے گی. گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ وزیر داخلہ اور پاکستان کے پرائم منسٹر اور دیگر جو کنسرنڈ پرسنز ہیں, جو اتھارٹیز ہیں, جو جیل میں ملاقات کروا سکتے ہیں وہی کروائیں گے. باجوہ صاحب ایک بات آپ بھی ایگری کرتے ہیں, ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر آپ کے منسٹر ضرور ہیں لیکن آپ کی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے سر, وہ یہ مان جائیں آپ اس بات کو. میں میاں صاحب جی آپ کہہ سکتی ہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. جی سر ڈینائل دے دیں, آپ بتا دیں وہ آپ کے انڈر ہے, کیونکہ آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں ماضی میں ایک بات کرتے ہوئے کہا تھا شکر ہے وہ پرائم منسٹر نہیں بن گئے, انہیں وزارت داخلہ پہ اکتفا کر دیا. اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ وہ مطلب ان کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے؟ سر یہ آپ بتائیں گے, آپ مجھ سے کیوں پوچھیں, میں نے تو آپ سے پوچھنا ہے, آپ بتائیں گے نا. آپ کے منسٹر سے باتیں کر رہے ہیں. ہونا چاہیے تو نہیں, سردار صاحب میں باجوہ صاحب کو پوائنٹ لے لوں. جی باجوہ صاحب, پھر میں سیف صاحب سے جانوں گی. جی باجوہ صاحب, ہر وہ شخص جو اوصاف سینٹ کا ممبر ہو, ہر وہ شخص جو اس کا کرائیٹیریا ہو, اس کا وہ منسٹر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے باجوہ صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں سیف صاحب سے جانوں. سیف صاحب یہ ممبر ہوگا تو پرائم منسٹر بنے گا. ٹھیک ہے جی باجوہ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سیف صاحب یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے منسٹر ضرور ہیں لیکن ان کے گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے. مطلب گورنمنٹ کا بظاہر تو حصہ ہے لیکن وہ ان کے انڈر نہیں ہے. جیسے ان کے جو منسٹر ہیں, فائنانس منسٹر, وہ ان کے انڈر نہیں ہے, وہ بھی انہی کے لائے ہوئے نہیں ہیں, ان کی اپنی چوائس نہیں ہے. تو یہ جی تو یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ جو بیچ میں ابھی ایک
اتنا بڑا گیپ آ گیا, ملاقات نہیں کروائی جا سکی, یا بار بار سوالات اٹھ رہے ہیں حکومتی کمیٹی کے اختیار پہ کہ ان کا کتنا اختیار ہے. محسن نقوی صاحب کو بھی یہ مذاکراتی کمیٹی میں شامل کر لیں. اختیار کا بھی ایشو ہے, یہ صحیح ہے, کیونکہ کہیں اور سے ڈوریاں بھی ہل رہی ہیں, کہیں پہ کچھ اعتراضات بھی ہیں انہیں, کیونکہ خان صاحب کے کنڈکٹ پہ ہمارے کچھ مقتدرہ کچھ ٹویٹس بھی آ گئی ہیں ان کے بارے میں وہ تو رائے رکھتے ہیں نا, ان کی جو تحفظات ہیں اس کے مطابق ہی یہ ساری چالیں چلی جا رہی ہیں نا جی, معاملات ہو رہے ہیں. لیکن اس طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب سیاسی چالوں سے تھوڑے نابلد ہیں, یعنی کہ وہ چونکہ وہ سادہ ذرا ان کا ہے نا اپروچ تھوڑی, تو اب وہ میرا خیال انپریڈکٹیبل ہے, اپنی زیادہ تر وہ ٹیم پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ کیونکہ ایک پرسنالٹی جب ایک اسٹرانگ ہیڈ کر رہی ہو, اسپیئر ہیڈ کر رہی ہو کسی پارٹی کو, پھر ان کے پاس کو پاپولیرٹی کا بھی ساتھ تڑکا لگا ہوا ہے, تو وہ پھر بعض اوقات بہت سی چیزوں کو سبورٹ بھی کر دیتے ہیں. اگر ان کو 10-12 بندے ان کے نائبین جا کے کہہ بھی دیں کہ جناب آج ہم یہ کرنے لگے ہیں, یہ ایسے نہ کر لیں, تو بعض اوقات وہ ایک کلین بولڈ بھی کر دیتے ہیں. اچھا, یہ آپ کی بات پہ ایک پوائنٹ ہے کہ کلین بولڈ کر دیتے ہیں. سیف صاحب کل جب بیرسٹر گوہر ملے, ظاہر سی بات انہوں نے پورا انوائرمنٹ تو بتایا ہوگا نا کہ باہر مذاکرات اتنے دن سے کوشش کر رہی ہے کمیٹی, آپ سے ملاقات, جو ہم نے کنڈکٹ دیکھا ہے عمران خان صاحب کا, یا جس طرح کہ وہ ڈیسیژن میکر ہیں, وہ آن اسپاٹ ڈیسیژن لے لیتے ہیں, سوچتے کم ہے, انپریڈکٹیبل انسان ہے وہ. تو یہ انہوں نے بجائے اس بات کے کہ اپنے فیصلے پہ اسٹینڈ کرتے, جیسے ماضی میں انہوں نے اسٹینڈ کیا تھا, جو ٹھیک ہے اگر نہیں ملنے دے رہے تو جاؤ بھائی, ہم ملاقات نہیں کرتے یا ہم نہیں مذاکرات کرتے. کل انہوں نے دوبارہ مذاکرات کرنے کے لیے کہا ہے, یہ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جی جی, جو ڈیمانڈ ہے ان ریٹن دے دیں, ان رائٹنگ دے دیں. لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ ایک اچھی چال ہے, یعنی کہ ایک سیاستدان کے لیے اگر چال کا لفظ آپ الاؤ کریں, یہ بھی کہا جا سکتا ہے پی ٹی آئی ہیز فالن ٹو دی ٹریپ, ایک اچھی موو ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح یہ بھی ایک اچھی موو ہوتی, جس طرح میں نے آپ کے 1-2 پروگرامز میں پہلے بھی کہا ہے کہ حکومت اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ حکومت کو ایکسپوز کرنا ہے, تو وہ ایک مینڈیٹ انہیں دے دیتے, چلو جی گو ہیڈ, جس طرح بھی ہے کوئی بات نہیں, مجھے ملے بغیر بھی آ جاؤ. حکومت دیکھیں کم سے کم ان کا مد مقابل جو بھی ہے سامنے, وہ بھلے آپ مقتدرہ قوتوں کو کہہ لیں یا نون لیگ والوں کو کہہ لیں یا ان کے جو ساتھی ہیں, لیکن کم سے کم وہ پبلک کے آگے ایکسپوز تو ہوتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ آگے آئے جناب بیٹھے ہیں. پھر مذاکرات تو اسی لیے ہوتے ہیں نا. میرے خیال میں یہی تحریک انصاف نے یہی کیا ہے, کیونکہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ یہ لوگ بیٹھتے نہیں, یہ بات ہی نہیں کرتے حکومت سے, تو وہ جو ایک ان پہ پریشر تھا یا ایک ان پہ بلیم گیم تھی, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بظاہر یہ حجت تمام کر رہے ہیں. بڑی اچھی سیاسی موو ہی نہیں تھی کہ اگر یہ کہا جاتا کہ ٹھیک ہے جی یہ میرے جو 1 2 3 4 5 10 دیکھیں یہ بھی سارے ایکسپیرینس لوگ ہیں, عمر کے اوپر ایکسپیرینسڈ ہیں, بڑے اچھے خاصے سمجھدار ہیں, ورکیبل ماڈلز آف گورننس ان کے پاس, اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں, یہ کوئی اتنے ان ایکسپیرینس لوگ تو نہیں ہے کہ اگر یہ میدان میں آتے ہیں, ان پہ ٹرسٹ کیا جائے ان کے چیئرمین کی طرف سے, تو کم سے کم مذاکرات اگر توتل کا بھی شکار ہوتے ہیں تو وہ پارٹی تو ایکسپوز ہو جائے گی نا جو توتل لا رہی ہے. ایگزیکٹلی آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, لیکن یہاں سے کم ایک ایفرٹ ہونی چاہیے تھی. جی, کم از کم فیس سیونگ تو ہوگی کہ ہم نے مذاکرات کی کوشش کی تھی. سردار صاحب, ایک خبر میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ رکھی ہے. سر 9 مئی پہ تو حلقوں میں سوچ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن مائٹ بھی پاسبل بنا دیا جائے, لیکن 26 نومبر پہ چاہے آپ ایڑیاں رگڑیں, چاہے آپ جو مرضی کریں, جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا. سر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ یا خبر سمجھ لیں اس کو, جو بھی سمجھ لیں, اطلاعات سمجھ لیں. 2 چیزیں کر دوں, دونوں میں آپ کا یہ جواب بھی مل جائے گا اس کا. جی, پہلی بات کہ جس طرح سے آپ نے محسن نقوی کی بات کی, تو مجھے نا میرا خیال ہے آپ جب چھوٹی سی تھی تو اسکول جاتے ہوئے کارٹون دیکھتی ہوں گی, اس میں ایک بڑا اچھا کریکٹر تھا انکل سرگم. جی جی, میں نے دیکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو انکل سرگم کی بیگ پہ کون تھا وہ آج تک آپ کو پتا ہے؟ ہاں, تو وہ بس جو محسن نقوی صاحب ہے وہ انکل سرگم ہی ہے ہمارے. تو بہتر نہیں مطلب محسن نقوی صاحب کو مذاکراتی کمیٹی میں شامل کر لیا جائے تاکہ تعطل نہ ہو کسی طرح کا. وہ بالکل حکومت کے وہ نہیں ہے, وہ بیسکلی ایک آرٹ ہے, اور آرٹسٹ وہ ہم سب کو پتا ہے. اور دوسرا, جب آپ بات کر رہی ہیں تو میاں صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ موو, اور کہ جی ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے, آپ کو پتا ہوگا کہ جب سائفر کا معاملہ آیا, نو کانفیڈنس موو آیا, اس وقت کا ایک وہ کرنا کہ جی انہوں نے سب کو, ایک ایک بندے کو ایکسپوز کیا,
وزیر اعظم عمران خان تھے لیکن گاڑیاں آ گئیں, سب ایکسپوز ہو گئے. وزیر اعظم عمران خان تھے لیکن میڈیا کور ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ ایکسپوز ہو گئے. اس کے بعد آئین اسمبلیاں توڑی, آئین میں لکھا تھا لیکن وہ ثابت نہیں ہوا نا, وہ غلط ہوا. لیکن 2023 میں جتنی آئین کی پامالی ہوئی وہ غلط تھی. ان کو اس پہ بھی ایکسپوز ہوں گے. اچھا سردار صاحب, میں نے ایک اور پوائنٹ کا, کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ 26 کی بھائی اس پہ بھی ایکسپوز ہوں گے. چلے دیکھ لیں گے, وقت کی قلت ہے. مجھے یہ بتائے گا, یہ بانی پی ٹی آئی کو ہاؤس اریسٹ کے آفر کون لے کے آیا تھا؟ علی امین کون لے کے آیا تھا؟ یہ دیکھیے میرے خیال میں جو میڈیا پہ جو چل رہا ہے ان کا تو علی امین گنڈا پور کا نام ہی آ رہا ہے کہ ان کے شیر افضل مروت کے مطابق اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے, ان کے رابطے ہیں. یہ ایک چیز ہے, اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ مذاکراتی کمیٹی میں کتنی طاقت ہے, جو طاقتور ہے, جو ان کو لانے والے ہیں. علی امین کو کس نے آفر دی تھی, حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے؟ کن کو؟ علی امین ہو کو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی دی ہو, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی دی ہو. ہاں, اس سے پہلے بھی اس کا مطلب حکومت کی جانب سے بھی کوئی آفر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی دی ہو, اور اس میں زیادہ چانس ہے کہ انہوں نے ہی دی ہو, کیونکہ ان کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم بھی جانتے ہیں. باجوہ صاحب سے جانوں. باجوہ صاحب ذرا شارٹلی مجھے آنسر کریے گا, یہ بڑے میاں صاحب دوبارہ سیاسی سرگرمیوں میں آنے کا فیصلہ کیا ہے, اطلاعات ہیں ہم تک اس طرح کی؟ باجوہ صاحب جی, مجھے ایک کال آئی تھی, آواز نہیں آ رہی, ذرا جی باجوہ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ہم تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ بڑے میاں صاحب نے دوبارہ سے سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کافی دیر سے سیاسی سرگرمیوں سے, میڈیا سے ان ٹچ نہیں تھے وہ. از اٹ ٹرو وہ دوبارہ سیاسی سرگرمیاں ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ کبھی بھی آؤٹ آف ٹچ نہیں رہے, وہ ان ٹچ ہی ہیں. میڈیا سے تو آپ کو پتہ ان ہے ٹچ نہیں تھے کہ وہ غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں, اور ویکلی یا فورٹ نائٹلی یا روزانہ کی بنیاد پہ ٹاک شوز میں یا انٹرویوز دینا یا اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا, اس سے وہ ہمیشہ ہی اوائڈ کرتے ہیں. وہ نارملی اپنی پارٹی کو چلا رہے ہیں, پارٹی کے وہ چیف ہیں, اور پارٹی ان کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی. یعنی کہ ہم یہ سمجھے کہ انہوں نے دوبارہ سے ووکل ہونے کا پلان کر لیا ہے, اگر وہ سارے سیاسی سرگرمیوں میں ایکٹیو ہیں تو چلتا رہے گا. وہ پہلے بھی ان ٹچ ہے اور اب بھی آئندہ بھی ان ٹچ رہیں گے. ٹھیک ہے جی, سیف صاحب سے ان کا فائنل پوائنٹ سیف صاحب سے جان لیتے ہیں. سیف صاحب سیم کوئسچن. بڑے منجے ہوئے سیاسی کھلاڑی ہیں لیکن خاموش ہے نا کچھ عرصے سے. وہ ان کا فوکس اصل میں ان کی بیٹی ہے جو فیوچر میں, اور ووکل ہو کے بھی, کیونکہ وہ ان کی اسیسمنٹ ہے کہ میرا ابھی بھی ووٹ بینک یا ایک پاپولر جو ایک سپورٹ موجود ہے, بھلے وہ تھوڑی ہے یا کم ہے, اور اس کو میں ذرا فوکس کروں اور مریم کو ذرا امپاور کروں. تو یہ اس لحاظ سے مریم آلریڈی امپاور تو ہے, مریم صاحبہ, وہ انڈائریکٹلی میں سمجھ نہیں ان فیوچر فار پرائم منسٹریل سلاٹ یا کوئی اس طرح کر کے, یہ ان کا ویو اس طرح کا ہے. لیکن خود وہ میرا خیال ہے کہ اب ڈائریکٹ کوئی پرائم منسٹر بننے کا یا اس طرح کا نہیں, ان کا کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں دکھائی دے رہا. یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ منڈے سے وہ روزانہ کی بنیاد پر سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے. جو فل ان دی گیپس ہیں, وہ جو بلینکس گیپس ہیں, یعنی کہ میڈیا سے بھی انٹریکشن ہوگا, پھر سٹیٹمنٹس بھی سامنے آئیں گی, اور ایک اپنا کلاؤڈ تو رکھتے ہیں نا جی, اس کلاؤڈ کو استعمال تو کریں گے. اور جو ماضی کے ان کے اندر وہ جو لاوا سا ہے کہ جی میں نے احتساب کرنے, وہ بھی سامنے آئے گا. کچھ وہ باتیں تو ایسی کریں گے, لیکن میرا خیال ہے ان کو کچھ باتیں کرنے دی بھی نہیں جائیں گی شاید. اگر ہر چیز کو ایکسپوز کریں گے تو میرا خیال ہے یہ ایک ایشو بن جائے گا ان کے لیے, کیونکہ اقتدار بھی وہ انڈرسٹینڈنگ میں آیا ان کی پارٹی کو, تو وہ پھر انڈرسٹینڈنگ میں رکھنا پڑ سکتا ہے نا. یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی احتیاط بھی کریں گے, کچھ بات بھی کریں گے, کچھ احتیاط کریں گے, کچھ بات کریں گے. بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب آپ کا, آصف باجوہ صاحب آپ کا, سردار مہندر پال سنگھ صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.